الرحمن الرحیم علی رسول الکریم اما بعد۔ آج کی اس نشست میں ایک وظیفہ دینا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ مالدار بننے اور صاحب اولاد بننے کا وظیفہ۔ تو یہ وظیفہ ایک ایسا ہے جو ہمیں قرآن سے بھی جو ہے ملتا ہے اور حدیث سے بھی جو ہے ہمیں ملتا ہے۔ تو ہم قرآن مجید کے اندر سورہ نوح کے اندر اگر دیکھیں تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک عمل بتلایا، اور وہ عمل کیا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ نوح علیہ السلام جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی قوم سے کہا کہ استغفروا ربکم، کہ اپنے رب سے استغفار کرو، انہ کان غفارا، کہ وہ رب جو ہے بہت ہی معاف کرنے والا ہے۔ اب یہ استغفار پر نوح علیہ السلام نے جو ہے اپنی قوم کو فوائد بتائے۔ ایک فائدہ تو یہ بتایا اپنی قوم کو کہ یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ جب تم توبہ کرو گے، استغفار کرو گے، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تم پر موسلا دار بارشیں برسائے گا۔ دوسرا جو ہے فائدہ بتایا کہ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، کہ اللہ تعالیٰ تم کو مال دے گا، مالدار کر دے گا، تمہیں مال عطا کرے گا۔ اور تیسرا فائدہ جو ہے یہ بتلایا وَبَنِينَ، کہ تم کو نرینہ اولاد دے گا۔ تو استغفار کی برکت کے فوائد کیا بتلائے نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو کہ ایک تو موسلا دار بارشیں بھی برسائے گا، دوسرا اللہ تعالیٰ تمہیں مال بھی دے گا، اور تیسرا نرینہ اولادی بھی دے گا۔ اور بھی بتلائے وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ باغات بھی تمہارے لیے اگا دے گا، اور نہریں بھی جو ہے وہ تمہارے لیے بہا دے گا۔ تو یہ استغفار کی جو ہے کثرت اور استغفار کا ورد کرنے پر نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ فوائد بتائے۔ تو اب ہمیں قرآن مجید سے ایک وظیفہ ملا، وظیفہ یہ ملا نوح علیہ السلام کی زبانی کہ جو قوم اور جو لوگ کثرت کے ساتھ استغفار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو مالدار بھی بنا دیتے ہیں، مال بھی عطا کر دیتے ہیں، اور اگر نرینہ اولادیں نہیں ہیں تو اللہ ان کو نرینہ اولادیں بھی عطا کر دیتے ہیں۔ اور حدیث کے اندر آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لزم الاستغفار، کہ جس شخص نے استغفار کو لازم پکڑا یعنی مضبوطی سے تھاما تو اللہ اس پر کیا کیا انعام دے گا، جعل اللہ لہ من کل ہم فرجا، کہ اللہ تعالیٰ ہر غم سے اس کو نجات دے دے گا۔ اور دوسرا فائدہ فرمایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ومن کل ضیق مخرجا، کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہر تنگی سے راستہ نکالے گا۔ اور تیسرا فائدہ فرمایا ورزقہ من حیث لا یحتسب، اور اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو حدیث سے بھی ہم کو اس استغفار کی فوائد اور استغفار کی برکت سے یہ ہمیں خود جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے فوائد بتلائے۔ ایک تو فائدہ یہ بتلایا کہ جو کوئی آدمی، جو کوئی عورت اگر غم کے اندر مبتلا ہو اور استغفار کو کثرت سے پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو غم سے نجات دے دیں گے۔ دوسرا کیا فرمایا کہ جو کوئی آدمی یا عورت تنگیوں کے اندر پریشانیوں میں ہو تو استغفار کو کثرت سے اگر کرے تو اللہ تنگیوں سے اس کے لیے راستہ نکال دے گا۔ اور تیسرا فرمایا جو آدمی رزق کے اعتبار سے پریشان ہو اور رزق کی تنگی میں مبتلا ہو تو اگر وہ کثرت کے ساتھ استغفار کا ورد کرے تو وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، تو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں۔ کتنے ہمارے دوست احباب اور کتنے لوگ ہیں جو ان پریشانیوں میں مبتلا رہتے ہیں، تنگیوں میں رہتے ہیں، غموں میں رہتے ہیں، یا جو ہے اولاد کے اعتبار سے پریشان رہتے ہیں اور رزق کے اعتبار سے پریشان رہتے ہیں۔
تو یہ ہمیں قرآن سے بھی حدیث سے بھی ایک وظیفہ مل گیا کہ جو ہے ہم اگر کثرت کے ساتھ استغفار کا ورد رکھا کریں، اور استغفار کا ورد اس نیت سے کریں کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی کی نیت سے، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کو رکھیں اور توبہ کریں اور استغفار اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر اللہ سے استغفار کریں گے، تو اس کی تاثیر ہے استغفار کی، تو یہ سب انعامات اللہ تعالیٰ پھر عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے ہم اس نیت سے کہ ہمارے گناہ بہت ہیں، ہم اس گناہوں کو سامنے رکھ کر استغفار کریں، تو اس استغفار کی بھی تاثیر یہ ہے کہ اللہ مال بھی دے گا، اللہ اولاد بھی دے گا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے تنگیوں سے راستے بھی نکالے گا، اور اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں۔ تو یہ میرے سب حضرات سے میری درخواست ہے، بھائیوں سے، بہنوں سے، جو لوگ بھی اس طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہوں تو ان کو چاہیے کہ وہ کثرت سے استغفار کا ورد کریں، کم سے کم اگر 100 مرتبہ صبح پڑھ لیا کریں، 100 مرتبہ شام کو پڑھ لیا کریں، تو انشاءاللہ یہ جو فوائد ہمیں قرآن حدیث سے پتہ چلیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان فوائد سے نوازیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی مصیبتوں سے، ہر طرح کی تنگیوں سے اللہ ہم کو نجات عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب عورتوں کو، مردوں کو اس وظیفے کو کثرت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دیں، اور ہم اپنے بھائیوں میں بھی، بہنوں میں بھی شیئر کریں، ان کو بھی یہ وظیفہ بتائیں تاکہ وہ بھی ہر طرح کی تکلیفوں سے اور پریشانیوں سے اللہ ان سب کو بھی نجات عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔